بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اصول حدیث کی ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عدالت کے متعلق مبحث خامس ہے روایت المستور والمجہول، مستور اور مجہول راوی کی روایت۔ یہ مبحث ایک تمہید اور 4 مقاصد پر مشتمل ہے۔ تمہید کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ ائمہ حنفیہ کے ہاں مجہول سے کیا مراد ہے۔ مطلب اول کے اندر مستور اور مجہول کے متعلق حنفیہ کی اصطلاح، مطلب ثانی کے اندر قرون ثلاثہ میں مستور کی روایت کا حکم، مطلب ثالث قرون ثلاثہ کے بعد مستور کی روایت کا حکم، اور مطلب رابع مستور کے متعلق حضرات حنفیہ کی رائے کا خلاصہ اور حاصل، اور آخر میں 2 اہم تنبیہات اور تتمہ ذکر کریں گے پورے بحث کا۔ چنانچہ سب سے پہلی تمہید ہے، خبر واحد جمہور امت کے ہاں ظن غالب کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ اس لیے مقبول ہے کہ راوی پر حسن ظن کی وجہ سے راوی پر حسن ظن ہوتا ہے، اس لیے یہ مقبول ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر خبر واحد کے معارض کوئی امر قطعی آ جائے یا ایسا امر ظنی ہو جس کے اندر ظن اغلب ہو خبر واحد کے ظن سے، تو اسی امر قطعی اور اسی امر ظنی کو جس کے اندر ظن اغلب ہو اس کو لیا جائے گا اور خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ظنی یا قطعی کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے۔ یہ جو ہم نے اصل بیان کیا، اس میں حضرات حنفیہ کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں سارے متفق ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ جو مضبوط دلیل ہے اسی کو لیا جائے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ خبر واحد کے شرائط کے تحت آ جائے گی، لیکن یہ جو عارض قطعی ہے یا عارض ظنی ہے تو روات کے اختلاف یعنی ثقاہت اور ضعف کے اعتبار سے اس عارض کے اندر بھی اختلاف آتا ہے۔ اسی لیے امام قاضی عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ نے خبر واحد کے راویوں کی ان کی ضبط اور ان کی فقہ کے اعتبار سے 3 قسمیں بیان کی، اور پھر اس نے ہر ایک قسم کے متعلق گفتگو کی ہے، ہر ایک کے روایت کے متعلق کی اس کی روایت سے بڑا عارض کون سا ہے جس کی وجہ سے اس کی خبر کو رد کیا جائے گا۔ آپ حضرات کے سامنے وہ تفصیل پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ راوی ہے ما رواہ عدل، وہ روایت جس کو عادل راوی روایت کرے، معروف بالروایت والحفظ والضبط والفقہ، جو روایت میں بھی معروف ہے، روایت کرنے میں معروف ہے، مشہور ہے روایت بیان کرنے میں، اور معروف بالحفظ والضبط بھی ہے، اس کا حافظہ اور ضبط بھی مضبوط ہے، اور معروف بالفقہ بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ عَنِ السَّلَفِ إِنْكَارُهُ، اور سلف میں سے کسی نے اس کی روایت کا انکار نہیں کیا۔ تو اس طرح جو معروفین روات ہوتے ہیں ان کی روایت مقبول ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر ان کی روایت کسی امر قطعی کے معارض ہو جائے تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا اور امر قطعی کو قبول کیا جائے گا۔ اب امر قطعی کس کو کہتے ہیں؟ حضرات حنفیہ کہتے ہیں کتاب اللہ ہو گیا، سنت متواترہ یا سنت مشہورہ، اور اسی طرح عموم بلوہ یعنی ابتلاء عام، ایسا ابتلاء ہو کہ جہاں پر اس ابتلاء کا تقاضا یہ ہو کہ اس حالت میں خبر واحد نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ خبر متواتر ہونی چاہیے تھی، کثرت کے ساتھ روایات ہونی چاہیے تھی، تو اس کو کہتے ہیں عموم بلوہ۔
تو عموم بلوہ کے اندر بھی حضرات حنفیہ کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ ابن ابان فرماتے ہیں کہ روایت کو رد کیا جائے گا۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس کو عادل راوی روایت کرتا ہے، عدالت تو اس کی عادل بھی ہے، معروف بالروایت بھی ہے، یعنی روایت کرنے میں مشہور بھی ہے، ضبط بھی اس کا حافظہ بھی مضبوط ہے، لیکن غیر معروف بالفقہ والدرایا، فقیہ نہیں ہے وہ، اور چونکہ اس کو وہ فقیہ نہیں ہے اسی لیے سلف نے اس کی روایت کا انکار کیا ہو، تو اس طرح کی جو روایت ہے یہ بھی قبول ہوتی ہے، اس طرح راویوں کی روایت۔ ہاں البتہ دو صورتوں میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر ایک، وہ پہلی صورت کہ جب اس طرح کی روایت امر قطعی کا معارض ہو، اور دوسری صورت جب اس طرح کی روایت قیاس کے معارض ہو تو پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو تیسری روایت جس کو ایک ایسا راوی روایت کرے جو مجہول ہو، یا نہ معروف بالروایت ہو، یعنی روایت بیان کرنے میں لوگ اس سے علم حاصل کرنے میں لوگوں کا اس بارے میں وہ مشہور نہیں ہے۔ ہاں البتہ جن راویوں نے اس سے روایت لی ہے وہ ثقہ ہے، ثقات نے اس سے روایت لی ہے، لیکن روایت لینے میں لوگوں کا اس سے اور اس کی روایت کرنے بیان کرنے میں لوگوں کو وہ مشہور نہیں ہے، تو اس طرح کا جو راوی ہے اس کا امر یا اجتہاد پر محمول ہوگا، لہٰذا اس کی روایت کو لینا جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا، جائز ہوگا اس وقت جب اس کی روایت قیاس کے خلاف نہ ہو۔ یہ جو تفصیل ہے تو یہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے امام عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کی کلام کو ذکر کیا ہے۔ پھر امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ کے بعد شیوخ ثلاثہ امام ابو زید الدبوسی، امام فخر الاسلام بزدوی، علامہ سرخسی وغیرہم نے بھی اسی طرح کی تقسیم کی ہے، اور اچھی طریقے سے اسی تقسیم کو اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو قسم اول ہے، جو راویوں کو جو اعلیٰ درجہ ہے، پھر سب سے بلند درجہ، جن کی روایت قبول ہوتی ہے، ہاں البتہ ان کی روایت جب قطعی کے خلاف ہو، تو شیوخ ثلاثہ نے اس قسم کے تحت ایک خاص باب کو کھول دیا ہے، اور وہ اس باب کا عنوان ہے باب الانقطاع، انقطاع کا باب ہے۔ اس قسم کے متعلق انہوں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور ہر وہ حدیث جو امر قطعی کے مخالف ہو تو ان کو انہوں نے منقطع باطن کا نام دیا ہے۔ انہوں نے انقطاع کی دو قسمیں بیان کی ہے، یعنی علامہ سرخسی، علامہ دبوسی اور امام بزدوی نے، کہ انقطاع کی دو قسمیں، انقطاع باطن اور انقطاع ظاہر۔ انقطاع ظاہر تو ارسال کو کہتے ہیں، کوئی راوی گر جاتا ہے تو انقطاع ظاہر ہے۔ انقطاع باطن کا مطلب یہ ہے کہ روایت کتاب اللہ کے معارض ہو، سنت متواترہ یا مشہورہ کے معارض ہو، یا عمومی بلوہ کا معارض ہو، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ باب رابع کے اندر ہم بیان کریں گے۔ قسم ثانی، دوسرا قسم وہ روات جو معروف بالحفظ ہو، حافظے میں وہ معروف ہے لیکن وہ فقیہ نہیں ہے، فقہ میں وہ معروف نہیں ہے، تو ان کی روایت اس وقت قبول نہیں کی جائے جب وہ روایت تمام قیاسوں کی مخالف ہو۔ لہٰذا اس قسم ثانی کے متعلق جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس باب میں کرتے ہیں کہ قیاس خبر پر مقدم ہوتا ہے جب راوی غیر فقیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ ابن ابان اور یہ شیوخ ثلاثہ نے جس طرح، اور اس کے علاوہ امام ابو بکر جساس قول اختیار کیا ہے کہ قیاس یہ خبر پر مقدم ہوتا ہے، خبر واحد پر، جب خبر واحد کا راوی غیر فقیہ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر محققین حنفیہ نے اس بارے میں ان کے ساتھ مخالفت کیا، ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور قسم ثالث، راویوں کو جو تیسرا قسم ہے مجہولون، یا جو مجہول راوی کی روایت ہے، یعنی ایسا راوی
جو نہ معروف بالحفظ ہو، حفظ اور ضبط بھی نہ ہو، نہ معروف بالفقہ بھی نہ ہو، تو اس باب میں ہم اسی مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اس تمہید کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مجہول سے مراد حضرات حنفیہ کے ہاں کیا ہے، اس لیے کہ اس تقسیم کے اندر یہ جو تین اقسام بیان کیے روایات کی، تو اس تقسیم کے اندر مجہول کو معروف راوی کے مقابل اور اس کا قسیم کے طور پر ذکر کیا ہے۔ جو معروف بالروایت ہو اس کا قسیم کیا ہے؟ مجہول، اس کا مقابل ہے۔ اور الاشیاء تعرف باعدادها کے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جو راوی معروف بالفقہ بھی نہ ہو، معروف بالروایت بھی نہ ہو، تو حضرات حنفیہ کے اصطلاح میں اس کو مجہول کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بزدوی رحمہ اللہ کی ایک عبارت ہے، وہ اپنے اختصار کے باوجود اس میں یہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس پہ صریح ہے۔ امام بزدوی فرماتے ہیں جب وہ راوی کی تقسیم کر رہے ہیں کہ جس راوی کا خبر حجت ہوتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، معروف و مجہول۔ والمعروف نوعان، من عرف بالفقہ والتقدم فی الاجتہاد، ومن عرف بالروایت دون الفقہ والفتیہ، واما المجہول فعلی وجوہ، واما المجہول فعلی وجوہ۔ تو یہاں پر امام بزدوی رحمہ اللہ کا جو کلام ہے یہ اس بات میں صریح ہے کہ مجہول یہ معروف کا قسیم ہے، لہٰذا حضرات حنفیہ کے ہاں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ راوی اس سے جو روایت کرنے والا ایک ہو یا دو ہو یا دو سے زیادہ، تو اس سے جہالت ختم نہیں ہوتی جب تک وہ معروف بالروایت نہ ہو۔ اس لیے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ حضرات حنفیہ کے ہاں مجہول کی جہالت اس وقت ختم ہوگی جب وہ مجہول وہ معروف بالروایت ہو۔ اگر وہ معروف بالروایت نہ ہوگا تو اس سے روایت کرنے والے ایک بندہ ہو، دو ہو، زیادہ ہو، جتنے بھی ہو، لیکن جب تک وہ معروف بالروایت کے درجے پر فائز نہیں تو اس کی جہالت ختم نہیں ہوگی۔ اب مستور اور مجہول حضرات حنفیہ کی اصطلاح اس کے متعلق کیا ہے، تو یہ جو ہم ابھی تمہید بیان کر چکے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرات حنفیہ کے ہاں مجہول اس کو راوی کو کہتے ہیں جو معروف بالروایت اور معروف بحمل الناس العلم عنہ نہ ہو، یعنی وہ روایت بیان کرنے میں معروف نہ ہو اور لوگ اور راوی اس سے کثرت سے علم حاصل نہیں کر رہے، تو ایسا راوی کو مجہول کہا جاتا ہے حضرات حنفیہ کے اصطلاح میں۔ لہٰذا ہر وہ راوی جو غیر معروف بالروایا وہ مجہول ہوگا، خواہ اس سے روایت کرنے والا ایک ہو یا اس سے روایت کرنے والے دو ہو یا زیادہ ہو، جب تک وہ معروف بالروایت اور مشہور بالروایت نہیں ہے اس وقت تک عادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو تعریف ہم نے کی کہ حضرات حنفیہ کے ہاں مجہول کی تعریف جو معروف بالروایا نہ ہو، غیر معروف بالروایت کو مجہول کہتے ہیں، عادت کا اعتبار نہیں ہے، تو اس تعریف کے صحت کے کئی قرائن ہیں۔ پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو مجہول کی تعریف کی ہے کہ مجہول ان کے ہاں اس کو کہتے ہیں جو معروف بالروایا، اور اگرچہ وہ ایک حدیث کی روایت یا دوسری حدیث کی روایت کے ساتھ معروف ہو، لیکن اس کی عدالت اور اس کا فسق معروف نہ ہو۔ حضرات حنفیہ کا ہاں دار و مدار اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں وہ بندہ معروف ہو، وہ ایک یا دو حدیث سے روایت کرنے میں معروف نہ ہو، اور اسی طرح اس سے جو روایت کرنے والے اس کے شاگردوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن یہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں معروف ہو، اس سے روایت کرنے والے ایک ہو، دو ہو، زیادہ ہو، تین ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ شہرت کی حد تک یہ نہ پہنچے۔ اسی لیے تو علامہ ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں جب وہ مجہول کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں هو من لم يعرف الا بحدیث او بحدیثین مطلقا،
کہ مجہول اس کو کہتے ہیں جو صرف ایک حدیث کے ساتھ یا دو حدیثوں کے ساتھ معروف ہے، خواہ پھر اس سے روایت کرنے والا ایک ہو یا اس سے روایت کرنے والا دو ہو یا زیادہ ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ معروف بالروایہ جو نہ ہو اس کو مجہول کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے استاد سے وہ اگر صحابی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں وہ معروف نہ ہو تو اس کو مجہول کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا قرینہ کہ حضرات ائمہ حنفیہ نے مجہول راوی کی جو مثال دی ہے معقل ابن سنان الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وابس ابن معبد اور سلم ابن محبق رضی اللہ عنہ کی، حالانکہ ان تمام صحابہ کرام سے 3 سے زیادہ احادیث مروی ہے، اس کے باوجود ان کو حضرات حنفیہ نے مجہول کہا ہے۔ امام بزدوی رحمہ اللہ معقل ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے بتائے کہ یہ چونکہ حضرات حنفیہ کے اصطلاح کے مطابق مجہول ہے، حالانکہ وقد روا عنہ الثقات کہ اس سے ثقہ راوی روایت کر رہے مثل عبداللہ ابن مسعود وعلقمہ ومسروق ونافع ابن جبیر والحسن، اور اسی طرح امام بزدوی رحمہ اللہ کسی کلام کی تائید امام نصفی، علامہ بخاری، علامہ بابرتی اور محقق ابن نجیم نے بھی کی ہے۔ لہٰذا امام بزدوی رحمہ اللہ یہ کلام اس بات کی میں صریح ہے کہ حضرات حنفیہ کے ہاں مروی یعنی جو راوی کے اعتبار نہیں ہے، جو راوی اس سے یعنی شاگرد کا اعتبار نہیں ہے بلکہ مروی عنہ کا اعتبار ہے۔ جو آدمی اس سے روایت کرتے اس کی تعداد کا اعتبار نہیں ہے، وہ کم کرنے والے اس کے شاگرد کم ہو یا زیادہ ہو، بلکہ ان کے ہاں اعتبار یہ کہ یہ خود روایت کرنے میں معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو تو اس کو مجہول کہا جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرات حنفیہ کے ہاں اس سے روایت کرنے والوں کی تعداد کا اعتبار تو پھر تو حضرات حنفیہ کے کلام میں تناقض آ جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے معقل کو مجہول قرار دیا ہے، حالانکہ پھر خود تصریح کی ہے کہ معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 کبار صحابہ اور تابعین روایت کرنے والے ہیں۔ تو ان کے سنیہ سے، ان کے انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرات حنفیہ کے ہاں عادت کا اعتبار نہیں۔ صاحب کتاب مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے ان صحابہ کرام کے بارے میں جن کو حضرات حنفیہ نے مجہول قرار دیا ہے ان سے راویوں کی تلاش شروع کی، تو تلاش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 18 راویوں نے روایات نقل کی ہیں، حضرت معقل ابن سنان سے 8، حضرت سلمہ ابن محبق سے 5 راویوں نے روایت نقل کی ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک آدمی حضرات حنفیہ کے ہاں جہالت سے اس وقت تک بھی نہیں نکل سکتا کہ جب اس سے 5 آدمی روایت نقل کرے یا 5 سے زیادہ، وہ جہالت سے نہیں نکل سکتا، اور بلکہ جہالت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود معروف بالروایت ہو، خود معروف بالروایت ہو۔ اب اس بات پر کہ عدد کا اعتبار نہیں ہے حضرات حنفیہ کے ہاں، یعنی اس سے روایت کرنے والوں کے عدد کا اعتبار نہیں ہے، علامہ ابن رجب حنبلی نے اس کی تصریح کی ہے۔ مجہول کی تعریف کرتے ہیں وہ من لم یعرف الا بحدیث او بحدیثین مطلقاً، فرماتے ہیں کہ مجہول اس کو کہتے ہیں جو معروف نہ ہو مگر صرف 1 یا 2 حدیثوں سے، پھر خواہ سواء انفرد بالروایت عنہ واحد او روا عنہ اثنان فصاعدا، پھر خواہ اس سے روایت کرنے والے 1 راوی ہو یا 2 ہو، یہ خود 1 حدیث یا 2 حدیثوں کے ساتھ معروف ہو۔ اور علامہ ظفر احمد عثمانی التھانوی رحمہ اللہ نے اس پر تنبیہ کی، وہ بھی فرماتے ہیں المجہول عندنا هو من لم يعرف الا بحدیث او حدیثین وجہلت عدالتہ، کہ ہمارے ہاں
مجہول اس راوی کو کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک حدیث نقل کرنے یا دو حدیث نقل کرنے کے ساتھ معروف ہو اور کثرت سے اس نے احادیث کو نقل نہیں کیا اور اس کی عدالت مجہول ہو، خواہ پھر اس سے روایت نقل کرنے والے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضرات حنفیہ کے ہاں مجہول اس کو کہتے ہیں جو حدیث نقل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے استاذوں سے وہ معروف ہو، کثرت سے اس نے حدیث کو نقل کیا، جس نے ایک یا دو حدیثیں نقل کی ہو اور ان کی عدالت بھی معلوم نہ ہو، تو ایسے راوی کو حضرات حنفیہ مجہول کہتے ہیں۔ پھر خواہ اس سے روایت کرنے والوں کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ حضرات حنفیہ کے ہاں اس سے روایت کرنے والوں کی تعداد کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب مستور کی تعریف، تو مستور سابقہ تفصیل سے یہ گزر چکی، یہ معلوم ہو چکا کہ مجہول حضرات حنفیہ اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں معروف نہ ہو، اگرچہ اس سے ایک آدمی نے دو یا زیادہ نے روایت کیا ہو اور اس کی عدالت اور فسق بھی معروف نہ ہو، لہٰذا مجہول اور مستور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے حضرات حنفیہ کے اصطلاح کے مطابق، اس لیے کہ جو تعریف وہ مجہول کی کرتے ہیں تو مستور کی بھی ان کے ہاں وہی تعریف ہے۔ چنانچہ علامہ ابن رجب حنبلی بھی مستور کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ عِنْدَنَا مَنْ كَانَ عَدْلًا فِي الظَّاهِرِ، ہمارے نزدیک مستور اس کو کہتے ہیں جو ظاہراً عادل ہو، وَلَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ فِي الْبَاطِنِ، لیکن باطناً اس کی عدالت معروف نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں سواء انفرد بالروایت عنہ واحد او روا عنہ اثنان فصاعدا، پھر خواہ اس سے روایت کرنے والا راوی منفرد ہو، ایک ہو یا دو سے زیادہ۔ اب دونوں تعریفوں کو جب ملاتے ہیں تو مجہول کی جو تعریف، مستور کی تعریف، دونوں کا ہم ملاتے ہیں تو دونوں میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ علامہ بخاری کی عبارت ہے، علامہ عبدالعزیز البخاری، یہ متاخرین میں سے حضرات حنفیہ کے مذہب کو زیادہ جانتے تھے، وہ فرماتے ہیں وَفِي الْحَقِيقَةِ الْمَجْهُولُ وَالْمَسْتُورُ وَاحِدٌ، کہ حقیقت میں مجہول اور مستور دونوں ایک ہے، إِلَّا أَنَّ خَبَرَ الْمَجْهُولِ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَ مَقْبُولٌ لِغَلَبَةِ الْعَدَالَةِ فِيهِمْ، ہاں البتہ قرون ثلاثہ کی مجہول کی روایت مقبول ہے، اس لیے کہ قرون ثلاثہ میں عدالت غالب، اور وخبر المجہول بعد القرون الثلاثة مردود لغلبۃ الفسق، لیکن قرون ثلاثہ کے بعد یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانوں کے بعد جو مجہول کی روایت یہ مردود ہو گئی، اس لیے کہ اس کے بعد فسق غالب ہو گیا تھا۔ محقق ابن نجیم رحمہ اللہ کی عبارت ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ فلا يقبل خبر المستور فی الظاہر، کہ جو مستور فی الظاہر ہو تو اس کی روایت خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کی تعریف هو الذی لم تعرف عدالته ولا فسقه، اور مجہول فی الظاہر، مستور فی الظاہر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عدالت اور فسق معروف نہ ہو، وهو المجہول، فرماتے اور یہی مجہول ہے۔ حافظ ابن مواق المالکی رحمہ اللہ وہ حضرات حنفیہ کی اصطلاح کے اوپر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ المجاہیل علی ضربین لم یروی عنہ الا واحد مجہول روا عنہ اثنان فصاعدا، کہ مجاہیل کی دو قسمیں، ایک وہ مجہول جس سے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو، دوسرا وہ جس سے دو یا دو سے زیادہ نے روایت کیا ہو۔ تو یہ جو پہلا ہے اس کو مجہول العین کہتے ہیں، جو دوسرا ہے اس کو مجہول الحال، وربما قیل فی الاخیر مجہول الحال۔ فالاول لا خلاف اعلمہ بین ائمۃ الحدیث فی رد روایاتہم، فرماتے ہیں علامہ ابن المواق رحمہ اللہ، یہ جو پہلی قسم ہے مجہول العین، تو اس کے بارے میں مجھے اختلاف کا علم نہیں ائمہ حدیث کے بیچ کہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا ہو ان کی روایت کے رد میں۔ ہاں البتہ حضرات حنفیہ کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے کہ حضرات حنفیہ
وہ تفصیل نہیں کرتے اس بات میں کہ روایت کرنے والے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو. وہ ہے کہ حضرات حنفیہ مجہول راوی سے روایت کرنے والوں کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ بل قبلوا روایت المجہول علی الاطلاق، بلکہ وہ مجہول کی روایت کو علی الاطلاق قبول کرتے ہیں. تو مجہول کی روایت علی الاطلاق قبول کرتے ہیں. علی الاطلاق کا مطلب قرون ثلاثہ کا جو مجہول راوی ہے اس کی روایت کو علی الاطلاق قبول کرتے ہیں. بہرحال یہ ما قبل کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرات حنفیہ کے اصطلاح کے مطابق مستور اور مجہول ایک ہیں، اور لیکن یہ جو ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. ہاں البتہ استعمال کے اعتبار سے دونوں میں اختلاف ہے. مستور اس راوی کو کہتے ہیں جو قرون ثلاثہ میں ہو، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے کے جو راوی ہے تو حضرات حنفیہ کے ہاں اس کو مجہول کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد کے راوی اس کو مستور کا نام دیا جاتا ہے. یہ کثرت استعمال ہے، ورنہ کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک کا استعمال دوسری کی جگہ پر بھی ہو جاتا ہے حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے. تو اس پوری تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرات حنفیہ مجہول کو جب ذکر کرتے ہیں تو یہ خصوصی طور پر قرون ثلاثہ، اسی لیے قرون ثلاثہ کا انہوں نے اقسام خمسہ بیان کیے ہیں. آگے تفصیل آ رہی ہے اقسام خمسہ کی کہ قرون ثلاثہ کے جو مجہول راوی ہے یا ان کے راویوں کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں، اور قرون ثلاثہ کی مجہول راوی کے روایت کو وہ قبول کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ تفصیل کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. لیکن قرون ثلاثہ کے بعد کی جو راوی مستور کی روایت کو وہ مستثنا کرتے، ان کی خبر کو وہ قبول نہیں کرتے. اور پھر یہ حضرات حنفیہ دوسری جگہ پر بھی اس کی بات کرتے ہیں. عدالت کے شرط کے تحت مستور راوی کی روایت کی عدم قبولیت کے بارے میں وہ بحث کرتے ہیں کہ مستور اس کو کہتے ہیں لا توجد فیہ العدالت المشروطہ، کہ جس کے اندر مشروط عدالت موجود نہ ہو. مع الاستثناء منہ مجاہیل و مستور الصدر الاول، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، جب عدالت کے تحت اس پر بحث کرتے ہیں تو وہ مستثنا کرتے ہیں ان مجاہیل راویوں کو، ان مستور راویوں کو جو صدر اول یعنی قرون ثلاثہ کے جو مجہول راوی ان کو مستثنا کرتے ہیں. لہٰذا وہ مستور راویوں کی روایت قبول نہیں کرتے مگر قرون ثلاثہ کے علاوہ. لہٰذا ان کا طریقہ کار اس بات پر دال ہے کہ گویا کہ قرون ثلاثہ کا کہ جو راوی ہے اس کو وہ مجہول کا نام دیتے ہیں، اور جو قرون ثلاثہ کے بعد کے روات ہے اس کو وہ مستور کا نام دیتے ہیں. مجہول اور مستور حقیقت دونوں کا ایک ہے کہ جو معروف بالروایہ نہ ہو، روایت بیان کرنے میں حدیث نقل کرنے میں جو معروف نہ ہو تو اس کو مستور. پھر اگر وہ قرون ثلاثہ کا راوی ہو، صدر اول کا راوی ہو تو اس کو مجہول کا نام، اور اگر وہ قرون ثلاثہ کا نہ ہو تو اس کو وہ مستور کا نام دیتے ہیں. واللہ سبحانہ وعلم. حضرات محدثین کی اصطلاح، حضرات محدثین کے اصطلاح بالکل حضرات حنفیہ سے مختلف ہے. چنانچہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اگر راوی کا نام مذکور ہے، راوی کا نام مذکور ہے اور راوی سے روایت کرنے والا ایک راوی ہے تو اس کو مجہول العین کہا جاتا ہے. اور اگر اس راوی سے روایت کرنے والے 2 یا 2 سے زیادہ ہو لیکن کسی نے نہ اس کی توثیق کی ہے نہ کسی نے اس پر جرح کیا ہے تو اس کو مجہول الحال کہتے ہیں، اور اسی کو مستور بھی کہتے ہیں. تو گویا کہ حضرات حنفیہ کی اصطلاح بالکل محدثین کی اصطلاح سے مختلف ہے. حضرات حنفیہ کے ہاں اس راوی سے روایت کرنے والوں کا اعتبار ان کی عدد کا اعتبار نہیں ہے، وہ 1 ہو یا 2 ہو یا زیادہ ہو. ان کے ہاں خود وہ روایات نقل کرنے میں معروف ہو تو وہ غیر مجہول غیر مستور، اگر معروف نہ ہو تو وہ مجہول اور مستور ہوگا. بخلاف محدثین کے کہ محدثین اس سے روایات کرنے والے ان کی شاگردوں کا اعتبار کرتے ہیں. اگر اس کا شاگرد ایک ہے یعنی ایک آدمی اس سے روایت کرتا ہے تو یہ مجہول العین ہے،
اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ وہ روایت کرتے ہیں لیکن کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، کسی نے اس کے اوپر جرح بھی نہیں کیا، تو اس کو وہ لوگ مجہول الحال کا نام دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔